بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں قسیم ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علاقائی خبریں۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عام عوام کے جو جتنے بھی مسائل ہیں ہم آپ کے سامنے رکھیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو جو آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ بڑا خاص طور پر بڑا حساس موضوع ہے جس پر ہم آج بات کریں گے۔ ناظرین، اپنا گھر اپنی چھت ہر خاص و عام کی خواہش ہوتی ہے۔ مڈل کلاس اور نوکری پیشہ طبقے کے لیے یہ زندگی کے بڑے مقصد اور اس کی تکمیل عمر بھر کی بڑی خوشیوں میں سے ایک ہوتی ہے۔ فیصل آباد میں ریلوے ملازمین کو چھت فراہم کرنے کے لیے ریلوے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی قائم کی گئی۔ ریلوے حکام کی جانب سے سمن آباد میں خربوں مالیت کی قیمتی اراضی اس مقصد کے لیے فراہم کی گئی۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں آنکھوں نے اس کالونی میں، اس بستی میں اپنا بسیرا، اپنا آنگن، اپنی چھت، اپنا گھر بسانے کا سوچا، مگر ان ہزاروں ملازمین میں سے شاید ہی کسی نے سوچا ہوگا کہ ان کے خوابوں کی بستی ان کے لیے ڈراؤنا خواب بن جائے گی۔ کچھ لوگ ان کا یہ خواب، ان کی چھت ان سے چھین لیں گے۔ سوسائٹی قائم ہونے کے بعد حکومت پنجاب کی جانب سے اس کی نگران کمیٹی بنائی گئی، جس نے آفس ورک اور کالونی کی دیکھ بھال کے لیے اوورسیئر، مینیجر اور سیکیورٹی گارڈز بھرتی کیے۔ الاٹ کردہ زمین پر 2000 سے زائد پلاٹ بنائے گئے۔ 1500 سے زائد پلاٹ الاٹ ہوئے، مگر پھر سوسائٹی کے بھرتی شدہ ملازمین نے گھناؤنا کھیل کھیلا اور 121 فائلز غائب کر دی۔ باقی 481 پلاٹوں پر سوسائٹی کے نگرانوں کی ملی بھگت سے قبضے شروع ہوئے۔ کرپشن کا ایسا ننگا ناچ ہوا کہ بھرتی ہونے کے وقت پیدل آنے والے ملازمین ارب پتی ہو گئے۔ الاٹیز نے بھاگ دوڑ کی، ایک کے بعد ایک سرکاری دفاتر کے چکر لگائے، مگر کوئی کاروائی نہ ہونے پر مایوس ہو کر چپ سادھ لی۔ اگر کسی نے پھر بھی ہمت کی تو اس پر جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر اس کو خاموش کروانے کی کوشش بھی کی گئی۔ اس معاملے کے حقائق، ثبوت اور صورتحال سے واقفیت رکھنے والے صحافی میاں اعجاز شریف کو آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے تاکہ وہ اس کرپشن سے جڑے حقائق اسٹار ایشیا نیوز کے ناظرین سے سامنے لا سکیں۔ تو میاں صاحب، سب سے پہلے تو السلام علیکم اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ یہاں تشریف لے آئے۔ تو میاں صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کل کتنے پلاٹ تھے، الاٹمنٹ کتنے پلاٹوں کی ہوئی تھی اور جو فائلیں گم ہوئی ہیں وہ کتنی ہوئی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تھینک یو، آپ نے موقع دیا۔ یہ فیصل آباد میں ریلوے کوآپریٹو سوسائٹی جو کہ 16 کلومیٹر پہ واقع ہے، یہ سمن آباد کے بالکل نزدیک ہونے کی وجہ سے انتہائی قیمتی ہے اور ہر بندے کی خواہش ہے کہ یہاں اس کو پلاٹ ملے۔ اس میں ٹوٹل 2054 پلاٹ بنائے گئے، اس میں سے 1573 پلاٹ الاٹ کر دیے گئے، جبکہ باقی 481 پلاٹ ابھی باقی تھے۔ اس میں 147 پلاٹوں پر قبضہ کروا دیا گیا، جس میں متعلقہ جو سوسائٹی کے ذمہ داران تھے اور سٹاف کے لوگ تھے، یہ سب شامل تھے۔ اور یہاں تک کہ 121 فائلیں چوری ہو گئیں جو ان کے لاک میں تھی، جو کسی بھی طریقے سے عام بندے کی اپروچ میں نہیں تھی۔ لیکن آج تک یہ سوال ہے، انکوائریاں ہو رہی ہیں کہ یہ فائلیں کس نے چوری کروائی ہیں اور اس کے ذمہ دار کون ہیں اور ان کو کوئی سزا ہوئی؟ ابھی تک اس کا معاملے کا حل نکل نہیں رہا، اور جبکہ ان کو بچانے کے لیے وہاں کے کچھ سیاسی لوگ اور کچھ متعلقہ افسران ہیں جو ہائر سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک یہ معاملہ جوں کا توں چل رہا ہے۔ اور جس متعلقہ ممبر نے، جو سوسائٹی کا ممبر تھا، اس نے یہ آواز اٹھائی، ابھی تک وہ ہر فورم پہ آواز اٹھا رہا ہے، اس کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے کبھی قتل کے پرچے اس پہ کیے جا رہے ہیں، کبھی ڈکیتیوں کے، کبھی چوریوں کے، اور اس پہ یہاں تک کہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے۔ اچھا میاں اعجاز صاحب، اس حوالے سے ہم بعد میں بات کریں گے کہ ان جو مدعی ہمارے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو باقی پلاٹ جن کے الائٹمنٹ جو فائلز تیار نہیں ہوئی تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان پلاٹوں کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ جی یہ بھی بڑی سوچنے کی بات ہے کہ جو ابھی الاٹ بھی نہیں ہوئے 481 پلاٹ، ان پہ کیسے قبضے ہوئے؟
اس میں جو نگران کمیٹی بنائی گئی، جو اس کی نگرانی کے لیے بھرتی کیا گیا سٹاف، اس میں کچھ سیکیورٹی گارڈ تھے، اوورسیر ہے اور مینیجر حارث. اس میں ان سب کی ملی بھگت سے جو الزامات ان پہ لگائے گئے ہیں، نذیر نے لگائے ہیں، اس نے الزامات لگائے کہ وہ ان کی ملی بھگت سے ہی مختلف جگہوں پہ پلاٹوں پہ قبضے کروائے گئے، یہاں تک کہ وہاں کچھ مارکیٹیں بن گئیں، شادی ہال بن گئے اور کئی گھر بن گئے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو مجھے بتائیے گا سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ آپ نے اور کن کن کا نام لیا ہے؟ سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ ایک اوورسیر جو ہمارے جنہوں نے الزام لگایا، انہوں نے کہا جی یہ سرگناہ ہے اس کا. ٹھیک ہے. اوورسیر یونس اور اس کے ساتھ مینیجر حارث اور داؤد زبیری، یہ لوگ شامل ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا میاں صاحب کہ اس کرپشن کی گنگا میں ہاتھ دھونے بلکہ نہانے والے کچھ ہیرو کا ذرا تعارف تو کروائیے. آپ نے یہ بتا تو دیا کہ یہ 4 بندے ہیں، ان کے علاوہ بھی کوئی اس واقعے میں ملوث پائے گئے؟ کیونکہ اتنا بڑا کارنامہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ 4 بندے سر انجام دے سکتے ہوں. جی بالکل، آپ نے اچھا سوال کیا. اس میں کچھ ایڈمنسٹریٹر تھے، کچھ ڈپٹی رجسٹرار تھے اور کچھ جو فیصلہ آباد کو ٹوٹل کے کنٹرول کرنے والے رجسٹرار تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پراپرٹی ڈیلرز تھے جن پہ انہوں نے کاغذی کاروائی پوری کرنے کے لیے مقدمات تو کروائے، لیکن نہ کسی کو گرفتار کروایا، نہ ان کے قبضے چھڑوائے گئے اور نہ ہی ان سے ریکوری ہوئی. جی. تو ابھی یہ جو بات ہم یونس کی کر رہے ہیں، تو ابھی جو میرے سامنے یہ کاغذات پڑے ان پر، ان کے مطابق جو ڈیپٹی رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی ہے انہوں نے جون 2021 میں یونس کو ڈسمس کیا تھا. جی تو اس حوالے سے بتائیے گا تھوڑا. جی اوورسیر یونس کو ڈپٹی رجسٹرار تھی عطیہ عتیق. ٹھیک ہے. انہوں نے جب اس کے کارنامے کھلنا شروع ہوئے، کافی ٹھوس ایویڈنس ان کے سامنے آئے، تو انہوں نے اس کو ڈسمس فرام سروس کر دیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اتنے کمائی کی ہوئی ہے کہ انہوں نے فوراً جا کے ہائی کورٹ سے سٹے لے لیا. اچھا. اور کافی عرصہ یہ سٹے پہ لوٹ مار کرتے رہے. جی. تو سٹے کے بعد کیا معاملات ہوا اس کے ساتھ؟ ابھی بھی اب وہ معطل ہی ہے یا کام میں ہے؟ جی جب سٹے اس کا ختم ہوا تو جو ہائر سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اور حارث یہ خود ریزائن کر کے سائٹ پہ ہو جائیں تاکہ آپ کو گرفتاریوں سے بچایا جا سکے. اب انہوں نے ریزائن کر کے یہ سائٹ پہ ہو گئے ہیں، لیکن لوٹ مار ابھی بھی جاری ہے. تو ریزائن تو ہو گیا میں اعجاز صاحب، کیا ان سے ان لوگوں نے یا جہاں وہاں کے لوگ تھے انہوں نے ریکوری کا مطالبہ نہیں کیا کہ جو انہوں نے کرپشن کی ہے، اتنا بڑا سکینڈل ہے، تو وہ ریکوری کا معاملہ نہیں چلا ان کے ساتھ؟ جی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے آواز اٹھائی ہے نذیر صاحب نے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ 600 کروڑ کی جو کرپشن ہوئی ہے وہ آج تک کوئی بھی بندہ اس کی ریکوری میں گرفتاری نہیں ہوئی جس کی، اور ابھی تک یہ اپنی عیش کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں ہر سیٹ کو. جی ٹھیک ہے. یہ جو اوورسیئر ہے یونس بھٹی، یہ اتنا طاقتور کیسے ہے کہ اس کے خلاف کوئی انکوائری کرنے سے بھی افسران کی جان جاتی ہے؟ کیا کوئی اس کی سیاسی پشت پناہی ہے جس کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا رہی؟ جی بالکل. اس کا اگر ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ چیک کر لیا جائے تو اس میں واضح طور پہ وہ چہرے دکھائی دیتے ہیں جو سیاسی ادھر کے بڑے با اثر ہیں، اور ویسے بھی اس ملک کے بھی وہ بڑے با اثر ہیں لوگ. مثال کے طور پر کوئی نام؟ جی وہاں رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ بھی ان کی تصاویر ہیں، اور ادھر کی ایک خاتون ایم پی ہے ان کے ساتھ بھی تصاویر ہیں، اور جو وہاں کے فیصل آباد کے قبضہ گروپ ہیں، بدمعاش ہیں، ان کے ساتھ بھی اس کی ٹک ٹاک آئے دن منظر عام پہ آتی ہیں. انہوں نے فائرنگ کرتے ہوئے، دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے وہ سب تصاویر اور اپنی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل کی ہوئی ہیں، جس وجہ سے کوئی بھی آفیسر حالانکہ چاہتے ہوئے بھی کہ ان کے خلاف انکوائری کی جائے، ان کو قرار واقع سزا دی جائے، وہ ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے سے گریزاں ہے اور احتیاط سے دامن اپنا بچا رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں اعجاز صاحب جیسے میں نے ابھی اپنے پروگرام کے شروع میں کہا کہ 121 فائلز گم ہوئی ہیں، تو وہ جو 121 یعنی تمام جتنی بھی فائلز تھی، سب سے پہلے وہ ان کے پاس جانے تک کن کو تھی کہ اجازت تھی کہ بھائی یہ لوگ ان فائل تک جا سکتے ہیں، یا کسی لوکر میں تھی کہ ان کی چابیاں کن کے پاس تھی؟ وہ ذرا اس حوالے سے بتائیے گا. جی جتنے بھی ایڈمنسٹریٹر آئے، جو اسسٹنٹ رجسٹرار تھے اور اس کے مینیجر جو حارث،
ان کے پاس ان کی چابیاں تھیں اور کیئر ٹیکر کمیٹی کے جو لوگ تھے. ٹھیک ہے. لیکن حیرانگی کی ایک اور بات اس میں انکشاف کرتا چلوں کہ جن چوری شدہ 121 فائلوں کی رپورٹ دی گئی ہے اس میں ایک فائل جو پلاٹ نمبر 429 سیکٹر 7 میں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک بندہ حقدار سامنے آیا ہے, اس نے صابر حسین, اس نے جا کے کورٹ میں کیس کیا کہ جی یہ پلاٹ میرا ہے, یہ میرے پاس فائل ہے. لیکن آج تک یہ جو انتہائی اہم کیس ہے, انتہائی اہم پوائنٹ ہے, کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ صابر حسین تیرے پاس یہ فائل آئی کہاں سے ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, مجھے جو معاملہ سمجھ آ رہا ہے میں اعجاز صاحب, میرے خیال سے یہ سارا معاملہ ہوا ایسے کہ اگر میں عام زبان میں اپنے ناظرین کو سمجھاؤں کہ ایک سرکار کی جانب سے ایک سوسائٹی بنائی جاتی ہے کہ یہاں جو ریلوے کے ملازمین, اگر میں ٹھیک ہوں تو ریلوے کے ملازمین ہیں, ان کو یہ جگہ الاٹ کی جائے گی. تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے تمام لوگوں کو زمینیں دی. اگر میں نے زمین لی تو میں نے کہا کہ یار یہ ابھی سوسائٹی بن جائے گی, اس کے بعد میں گھر یا جو بھی مارکیٹ ہے بنا لوں گا. تو وہی زمین انہوں نے میری فائل چوری کر کے آپ کو بیچ دی. یہ سارا معاملہ ایسے ہوا ہے میرے خیال؟ جی بالکل ایسا ہی ہوا ہے. ایک ایک فائل 5-5-6 بندوں کو سیل کر دی گئی ہے, اور جن بندوں کو الاٹ کیے گئے ہیں پلاٹ واز کا, تو ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کا ایک پلاٹ 4 جگہوں پہ سیل ہو چکا ہے. تو وہ مطلب جس بندے نے سب سے پہلے لیا ہے پلاٹ, تو جو دوسرے بندوں نے لیا ان سے جا کے نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی تو نے فائل لی کس سے ہے, تجھے پلاٹ کس نے دیا؟ یہی تو قسیم صاحب مسئلہ ہے کہ کون پوچھے گا, سب تو ملے ہوئے ہیں. اور یہاں تک کہ پنجاب رجسٹرار کوآپریٹو پنجاب, انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے ادھر کے جو ریجنل کے انچارج ہیں اسد بھٹی صاحب, ان کو لیٹر لکھا ہے کہ اس کی ایک ٹائم لیمٹ میں اتنی دیر میں انکوائری کریں, اور آج تک اس کی انکوائری ہی فائنل نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اچھا میاں صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ محکمہ کی جانب سے مختلف لیٹرز لکھے جا چکے ہیں, ابھی جیسے کہ آپ نے لیٹر کا ذکر کیا, تو ناظرین اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سکرین پر بھی اس وقت وہ دکھائی دے رہے ہیں آپ لوگوں کو. تو میاں صاحب یہ جو چٹھیاں ہیں صرف محکمہ ڈاک کو مصروف رکھنے کے لیے ہیں کہ یا ان پر کوئی کاروائی بھی کیوں نہیں ابھی تک ہو رہی اس حوالے سے؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اس میں محکمہ ڈاک کو بھی انہوں نے مصروف کیا ہوا ہے, اور فائلوں کا پیڈ بھی کاغذی طور پہ بھر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں پریکٹیکل کسی جگہ پہ نظر نہیں آ رہا. اس میں سیکٹری کوآپریٹو سے لے کے نیچے اسسٹنٹ رجسٹرار تک سب کو علم ہے اس کام کا, لیکن ابھی تک سوچ یہ رہے ہیں کہ بلی کی گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. جی ابھی جیسا کہ آپ ہمارے ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ ہماری سکرین پر شادی ہالز کچھ سیل ہوئے ہیں, تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اچھا یہ جو شادی ہال کیسے بن گئے, یہ جو زمین پر بنے ہیں, پہلی بات ہے بند کیسے گئے سوسائٹی میں, یہ الاٹ جائز تھی یا نہیں, اگر یہ ناجائز تعمیرات تھی تو اب تک یہ قائم کیوں تھے, قانون کے مطابق انہیں گرایا کیوں نہیں گیا؟ جی بالکل انتہائی اہم پوائنٹ ہے جناب. یہ جس وقت یہ ابھی تعمیرات شروع ہوئی تھی, قبضے شروع ہوئے تھے, چاہیے تو یہ تھا کہ اسی وقت یہ جو کمیٹی تھی, یہ اوورسیر تھا, جو سیکیورٹی گارڈ تھے, ان کو روک کے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرتے اور ان کے قبضے واگزار کرواتے. لیکن ایک سیکیورٹی گارڈ نے نام نہ بتانے کی شرط پہ بتایا تھا کہ جناب جب ہم جاتے ہیں کسی جگہ پہ قبضہ چھڑانے, ان میں ایک جو با اثر ہے اس کا ذکر 2-3 دفعہ ہو چکا ہے, وہ ہمیں فون کر کے کال کر کے کہتا ہے جناب ادھر نہ جائیں, اس کی پیمنٹ آ چکی ہے. اچھا ہاں, اسی وجہ سے یہ مارکیٹیں بن گئی ہیں, شادی ہال بن چکے ہیں, صرف ابھی تک کاغذی کاروائی ہوئی ہے. اور دیکھیں ان کو پکا کرنے کے لیے کہ جی کنفرم ہو جائے بلڈنگ بنی ہوئی ہے, سیل کر دیا جاتا ہے. چاہیے تو تھے یہ کہ ان کی یہ جو جتنی بھی پراپرٹی ہے اور جو شادی حال بنے ہوئے ہیں, ان کو قبضہ میں لے کے محکمہ کے یا سوسائٹی کے سپرد کر دیا جائے, تاکہ محکمہ کی زمین بھی واپس آ جائے, اور جو آگے سے اس کی ریکوری ہو, سیل ہو, بکنگ ہو, اور وہ بھی محکمہ کو ملے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے, صرف ابھی تک صرف کاغذی کاروائی ہو رہی ہے. اچھا اعجاز صاحب, اگر میری ٹیم ڈیپٹی رجسٹرار کا سورس چلا دے تو وہ پہلے آپ ذرا سن لیں, اس کے بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں. جی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, جس میں رجسٹرار پنجاب جو ہے وہ اپنے ایڈمنسٹریٹرز اور کیئر ٹیکر کمیٹیز لگاتے ہیں, جن کی ذمہ داریوں میں جہاں سوسائٹی کی پراپرٹیز کی حفاظت ہے وہاں پہ سوسائٹی کے ریکارڈز کی بھی اپنا حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے.
سوسائٹی کی فائلز اگر چوری ہوتی ہیں اس کی ذمہ داریاں بھی ڈیفینیٹلی مینجمنٹ کمیٹیز پہ اور ایڈمنسٹریٹرز کے اوپر پڑتی ہیں اور کیئر ٹیکر کمیٹیز پہ پڑتی ہیں. بہت ساری درخواستیں آتی رہتی ہیں ریلوے سوسائٹی کی، اور اس ضمن میں ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انکوائری کر رہا ہے، اور لاہور سے آنریبل رجسٹرار نے ایک انکوائری ٹیم بنائی ہوئی ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے. تو انشاءاللہ جلد ہی وہ اپنی سفارشات جو ہے وہ مکمل کر لے گی، اور انکوائری جیسے ہی مکمل ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے جی وہ ایکشنز کا ٹائم شروع ہوگا. تو اس میں انکوائری میں جو کوئی بھی بشمول سوسائٹی کے ملازمین اور سرکار کے جو ہیں وہ افسران اور جو ہے نا جی وہ چھوٹے جو گریڈز کے جو لوگ ہیں، جو عملہ ہے، ان میں جو بھی انوالو ہوا ان کے خلاف جو ہے نا جی وہ ایک بڑی پیمانے پہ جو ہے نا جی وہ ڈسپلنری پروسیڈنگ بھی اور کرمنل پروسیڈنگ بھی کی جائے گی. تو جیسے ہی انکوائری پروسیڈنگ مکمل ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ انکوائری رپورٹ بھی شیئر کر دیں گے. اچھا، یہ میاں اعجاز صاحب آپ نے سوٹ سنا، یہ ڈپٹی رجسٹرار کا تھا، تو اس میں وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جو بھی ان کام میں ملوث ہوا، جس نے بھی کرپشن کی، جو بھی ہوا، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہم اس کو واقعی قرار سزا جو ہے وہ دلوائی جائے گی. تو یہ بتائیں کہ اب تک ان لوگوں کو کیوں نہیں سزا ہوئی، جب ایک ڈیپٹی رجسٹرار کہہ رہا ہے کوآپریٹو سوسائٹی کا کہ جو بھی اس واقعے میں لوگ ملوث ہوئے میں اس کو قرار واقعی سزا دلواؤں گا، چاہے پھر وہ جو بھی ہو، تو ابھی تک ان لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں دی گئی؟ جی قسیم، صورتحال یہاں یہ ہے کہ ڈپٹی رجسٹرار عرفان شوکت صاحب واقع ہی چاہتے ہیں کہ ان کو سزا ملے اور متعلقہ جو لوگ ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں، لیکن ان کو جو ہائر سیٹوں پہ بیٹھے لوگ ہیں وہ ان کو بچا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی لوگ ہیں جو ان کی ٹک ٹاک پہ اکثر نظر آتے ہیں وہ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، جس وجہ سے جب ہائر قسم کے لوگ، ہائر اتھارٹی کے لوگ جو بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں وہ اور بااثر سیاسی لوگ وہ جب سرپرستی کریں گے تو ایک ڈپٹی رجسٹرار وہاں کچھ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ جس شہری نے اس لوٹ مار کے خلاف آواز اٹھائی ہے ان کو بھی ہم لائن پہ لینے کی کوشش کریں، لیکن سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس شہری نے اس لوٹ مار کے خلاف، اس کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو اس کا کیا انجام ہوا ہے. پہلے ہم آپ کی زبانی سنیں گے اور کیسے کیسے اسے ڈرایا دھمکایا گیا، پھر ہم ان کی زبانی سنیں گے. جی اس میں جو فیصل آباد ریجن کے ہیڈ ہیں وہ جس وقت بھی ان کو یہ نذیر صاحب کے اپنے بیان ہیں، جو شہری جنہوں نے آواز اٹھائی ہے، جب یہ میرے خیال سے ان کے ممبر بھی ہیں کوآپریٹو سوسائٹی، جی یہ سوسائٹی کے ممبر ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جب مجھے لیٹر آتا تھا وہ صرف مجھے پتا ہوتا تھا یا متعلقہ سٹاف کو پتا ہوتا تھا کہ فلاں دن آپ کی ہیئرنگ ہے، آپ آئیں. تو جس دن اعجاز میں جاتا تھا ادھر تو اس وقت کیا ہوتا تھا، مجھ پہ حملہ کروا دیا جاتا تھا. اگر جس دن حملہ نہیں کروایا جاتا تو اس دن نیا کوئی پرچہ مقدمہ درج کر کے مجھے گرفتار کر لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے آج تک یہ معاملہ جوں کا توں چل رہا ہے اور پینڈنگ، جان بوجھ کے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ ہمت ہار جائے نذیر، اور ان سب کے جتنے بھی یہ ذمہ داران ہیں جنہوں نے لوٹ مار کی ہے، جو پیدل آئے تھے اور آ کے انہوں نے محکمہ کو چٹھی لکھی تھی، ایک اپلیکیشن دی تھی کہ یہ جو موٹر سائیکل مجھے دی گئی ہے جس کی بڑی خستہ حالت تھی، اس کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ یہ مجھے دیا جائے تاکہ میں آنے جانے میں گھر سے مجھے وقت پہ میں پہنچ جایا کروں. لیکن اب وہ کروڑ پتی ہو چکے ہیں. ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہ جو مین ذمہ دار ہے اوورسیز یونس، اس کے بارے میں مبینہ طور پہ پتہ چلا ہے کہ جتنی بھی اس کی یہ لوٹ مار کی انکم تھی وہ اپنی بیوی کے نام پہ، بھانجے کے نام پہ اور طیب نام کے بندے کے نام پہ جو اکاؤنٹ سے ان میں جایا کرتے تھے. اور طیب کیا لگتا ہے صاحب کا؟ طیب ان کا رشتہ دار ہیں. ٹھیک ہے. اور انہی کے اے ٹی ایم ان کے پاس سے، اور بعد میں تاکہ ڈائریکٹ ان پہ نام نہ آئے، اسی وجہ سے وہ اپنی لائف انجوائے کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے. میاں صاحب آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کے بعد پھر ہم بریک میں جائیں گے اور بریک کے بعد ہم اس شہری کو لیں گے. جی پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں.
خط و خطابت میاں صاحب، ہم نے ابھی جو میرے سامنے یہ سب کچھ چیزیں پڑھی ہیں، ان کے مطابق ہمیں معلوم ہوا ہے کہ محکمہ کے مطابق 600 کروڑ کی جو کرپشن ہوئی ہے اس معاملے میں، جی جی تو میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو 50 کروڑ سے زائد مالیت کیس پر جو ہے وہ نیب کاروائی کرتا ہے. جی کیا نیب میں کوئی درخواست نہیں دی گئی اس حوالے سے اب تک، اور اگر دی گئی ہے تو اس پر کیا کاروائی ہوئی ہے؟ جی بالکل، یہ بھی پوائنٹ سوچنے والا اور ذکر کرنے والا ہے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ نیب میں بھی ایک شہری نے اپلیکیشن دی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو سیاسی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، وہ بڑے با اثر ہیں. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے نیب میں آج تک انکوائری نہیں ان کے خلاف ہوئی. اور اینٹی کرپشن میں یونس نے درخواستیں دی، اور میں بھی خود اینٹی کرپشن میں گیا تھا، ٹھیک ہے، اور ادھر بھی صرف دبانے کے چکر میں ہی آج آ جائیں کل آ جائیں، اور کسی بھی فائنل رزلٹ پہ نہیں جا رہے. اینٹی کرپشن فیصل آباد کے کافی سارے لوگ، یہ جو لوگ ملوث ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ ایک سرکل آفیسر نے تو یہ بھی لکھ دیا تھا کہ اس میں کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کو ڈراپ کیا جائے. لیکن جب ڈائریکٹر فیصل آباد اینٹی کرپشن قمر خالد نے دیکھا کہ ثبوت واضح ہیں، پھر انہوں نے ایک اور جو ٹوپا ٹیکسنگ میں ڈپٹی ڈائریکٹر بیٹھتے ہیں ان کے ذمہ انکوائری لگا دی گئی. ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی ابھی تک اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکے. جی ٹھیک ہے میاں اعجاز صاحب، بہت شکریہ. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور وہ شہری کا آپ کو شہری کو لائن پہ لیتے ہیں اور اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. تو ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. تھینک یو.